اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھنے بار محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب شریف لقاء اللہ میں جاری ہے، اور یہ عظیم کتاب ایک عظیم عارف عالم ربانی آغا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی توبہ پر کہ توبہ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روح سے بیان کیا، اور اسی طرح مختلف انبیاء کی توبہ، اسی طرح قوم یونس کی توبہ پر گفتگو ہوئی۔ اسی توبہ کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ہم بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طالب علموں کے حوالے سے فرماتے ہیں اپنے استاد علامہ حسین قلی حمدانی ہمارے علماء میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جنہیں اہل سیر و سلوک کہتے ہیں، جنہیں بہت بڑا عارف کہتے ہیں، حسین قلی حمدانی۔ یہ استاد ہیں مرزا جواد ملکی تبریزی کے۔ حسین قلی حمدانی کا بڑا مقام ہے حوزے کے اندر، جتنے بڑے بڑے عرفا ہیں یہ سارے انہی کے شاگرد ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں آگا، مثلا اس وقت آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، یا اس سے پہلے صاحب میزان ہیں، یا علامہ سدد عاملی، یہ جن کے شاگرد ہیں وہ پیچھے سے آگے حسین قلی حمدانی کے شاگرد ہیں۔ یعنی ہماری دنیا تشیع میں یہ اہل سیر و سلوک، اہل عرفان، اہل اخلاق جن علماء کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ان کا پیچھے جو بڑا استاد ہے جسے ہم کہتے ہیں دادا استاد، جن سے یہ فیض چلا، وہ ملا حسین قلی حمدانی۔ یہ جو آگا ہیں مرزا ملکی تبریزی، یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو استاد بزرگوار نجف میں ہوتے تھے آغا حسین قلی حمدانی، ان کے پاس ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں میں کیسے توبہ کروں، میری پچھلی زندگی جو ہے وہ گناہ جو ہے ان سے میں کیسے اپنی جان چھڑاؤں اس کی آلودگیوں سے۔ تو آغا نے اسے ایک طریقہ کار جو ہے وہ توبہ کا بیان کیا۔ اس کے بعد وہ 2-3 دن کے لیے جو ہے وہ چلا گیا۔ اب جب وہ 2-3 دن کے بعد آیا تو کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ صحت مند تھا طالب علم، جب گیا تھا صحت مند تھا، رنگ بھی اس کا سرخ و سفید، لیکن جب 2-3 دن کے بعد آیا اس کا جسم آدھا ہو چکا تھا اور رنگ زرد ہو چکا تھا۔ یعنی اس نے اتنی ریاضت کی، اتنا گریہ کیا 2-3 دن کے اندر، وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ اور وہ پھر آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں واقعاً جس طرح توبہ کرنی چاہیے تھی اس نے توبہ کی۔ یہ توبہ نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ صرف استغفار پڑھ دیں کسی عمل کے بعد اور پھر دوبارہ وہی کام شروع۔ اہل توبہ جو ہیں اپنے جب گناہوں کو سوچتے ہیں تو ان کی ہنسیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اپنے یہ گناہ لے کر، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب تک گناہوں کی آلودگیوں سے ان کی جان نہیں چھوٹتی اس وقت تک وہ تو ہنستے بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ایک بہت بڑے علامہ تھے، تو طالب علموں کو درس پڑھاتے تھے، نام میرا ذہن سے نکل گیا ان کا، بہت بڑی شخصیت تھے، عرفا میں سے تھے۔ تو 30 سال تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، بس بڑی سنجیدگی سے آتے تھے طالب علموں کو درس پڑھا کے چلے جاتے تھے۔ 30 سال کے بعد یعنی زمانہ درسی میں 30 سال کے بعد طالب علموں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا ایک دفعہ، چہرے پہ مسکراہٹ، تو پوچھا کہ ہمیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بڑے عرصے بعد آپ کے چہرے، انہوں نے کہا آج میں اپنے نفس کے حوالے سے مطمئن ہو گیا ہوں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے میں لڑ رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ یہ کہیں مجھ پر دوبارہ تسلط، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے تو کون قبضہ کرتا ہے انسان کی عقل پر، اس کی روح پر، اس کے وجود پر؟ نفس ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس دشمن ہے انسان کا، جانی دشمن، جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں تجھے جہنم تک لے کے، اور اس کے پیچھے ابلیس اس کا مددگار ہوتا ہے، ابلیس اسے ہی آگے وسوسے دیتا ہے۔ اور نفس کے مد مقابل انسان کی جو رہنمائی کرتی ہے وہ اس کی عقل، اس کا ضمیر، وجدان، فطرت، یہ ساری عقل ہے۔ اور اس کا اندر سے جو دل ہوتا ہے، جو سینے سے آواز اٹھتی ہے، یہ کہتے ہیں یہ نور الہی ہوتا ہے انسان کے اندر، جسے ہم روحی طور پر قلب کہتے ہیں یہ۔ اور پھر محمد و آل محمد کے فرامین، یہ قرآنی آیات،
یہ رحمانی قوتیں یہ بھی مدد کرتی ہیں، حتیٰ ملائکہ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بھی مدد کرتے ہیں. انسانوں کے مددگار زیادہ ہیں، لیکن انسان پتہ نہیں بنا ایسا ہے کہ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں ایک آدمی پہ اتنا کام ہوتا ہے، کوئی بھی اسے بہکا کے لے جاتا ہے بسا کا، ٹھیک ہے. تو بہکنے میں انسان بڑی جلدی بہک جاتا ہے. جیسے کسی بلڈنگ کو تعمیر کرنا مہینوں سالوں کا کام ہے، لیکن گرانے میں چند منٹ لگیں. جیسے ایک میں نے دیکھا ایک واقعہ کسی ویڈیو میں کہ ایک والد جو تھا وہ کرسی پہ کھڑا تھا، بچی چھوٹی سی تھی، اس نے بیٹی کو کہا میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کھینچ، بچی نے کھینچا تو ایک دم کرسی سے نیچے آ گیا. اب بچی کو اس نے اوپر کھڑا کر دیا، کہا اب میرا ہاتھ کھینچ، مجھے اوپر چڑھا. وہ بچی زور لگا لگا کے تھک گئی، والد کو اوپر کھینچ. اس نے کہا کیسے ہو گیا کہ تو نے کھینچنے میں مجھے کھینچ لیا نیچے لیکن مجھے اوپر چڑھا. یہی بات ہے، انسان اپنے اخلاق تعمیر کرنے میں، اپنے آپ کو کمال اور ترقی دینے میں سخت ہے، بڑے مراحل، بڑی ریاضتیں، بڑی محنتیں، لیکن اس کو کوئی گرانا چاہے تو چند لحظوں کی بات ہے. کوئی چھوٹا سا آدمی بھی اسے کوئی چھوٹی سی چیز موبائل میں دیکھ کر وہ گر سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات کسی کی سن کر وہ گر سکتا ہے، اس کی شخصیت خورد ہو سکتی ہے. وہ سب کچھ، وہ آپ کو بڑا بااخلاق نظر آ رہا ہے، ایک دم آپ کو بدترین نظر آئے گا، ایک چھوٹی سی بات. لہذا وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مسئلہ ہے. جیسے کچھ لوگ، جیسے ہمارے کچھ علماء عرفا کہتے ہیں کہ خوشیوں میں، آسانیوں میں تو آدمی بڑا نیک ہوتا ہے، نیک، لیکن اصل اس وقت اس کے نیکی کا، اس کی آدمیت کا پتہ چلے گا جب اس پر سختیاں ہوں، مسائل ہوں، پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے. ٹھیک ہے. تو جناب بلکہ تبریزی کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گیا کہ وہ طالب علم آدھا ہو گیا تھا 2-3 دنوں کے اندر، کس طرح اس نے توبہ کی کہ اس کا بدن گھل گیا. جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو مال حرام کھا کھا کے پلا ہوا تھا، اور جب وہ توبہ کرنے لگا تو کہا کہ یہ صرف استغفار کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، یہ جتنا حلال مال سے تیرے وجود میں گوشت چربی بنی ہے اب اسے اپنی ریاستوں سے، گریے سے پگھلا، اور پھر جب دوبارہ حلال مال سے بنے گی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آخرت کے عذابوں کو دیکھیں تو یہ آسان ہے. موت کا عذاب دیکھیں، خود موت کا عذاب، جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے اس کی مثال کیا مولا نے دی ہے، روح کس طرح بدن سے جدا ہوتی ہے. آپ خود اہل علم ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اس موضوع پہ تقریریں کرتے ہیں. ہاں، ایک آپ باریک دوپٹہ جو ہے کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال کے آپ اسے کھینچیں تو جس طرح وہ لیر لیر ہوگا، ٹکڑوں میں بٹے گا. انسان کا وجود جب اس سے جان کھینچی جاتی ہے کس طرح کے عالم سے گزرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آگے عالم برزخ. عالم برزخ میں کیا ہے، آپ کیا علماء پڑھتے ہیں، قبر جو ہے یا وہ جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک. یہ کہنا آسان ہے لیکن تصور تو کریں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ عذاب قبر کے موجب کون سے گناہ ہیں، اور برزخ کے اندر جن لوگوں کو اگر کوئی سہولت ملے گی تو اس کی وجہ کون سی نیکیاں ہیں. مثلا عذاب قبر کا موجب ایک حق الناس کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، لوگوں کا حق کھایا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں. ان کی بھی جو ہے وہ قبر کوئی آسان قبر نہیں ہے. اور آپ کی خدمت میں کریں جو نجاست اور پاکی کا خیال نہیں رکھتے اسی طرح ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ایک اور آقا کے بارے میں جناب ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ اس نے 6 گھنٹے لگائے توبہ پہ. فقط استغفار سے نہیں ہوتی، واقعی جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ اپنے گناہ لکھے اور ان کی بخشش کے لیے کوئی قدم اٹھائے، جن کے ساتھ کیے ان سے بخشوائے. باقی اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز جو انہوں نے لکھی اور اچھا واقعہ ہے جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں، ملا حسین قلی حمدانی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک عرب کا ایک بہت بڑا سردار شیوخ عرب میں سے آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ توبہ کیسے کروں. انہوں نے اس کو بتایا طریقہ کہ آپ جو ہے نا یہ کام جو ہے وہ کریں کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی نقصان اذیت دی ہے پہلے وہ حق الناس والا مسئلہ حل کریں، پھر جو آپ کے اور اللہ کے درمیان جو حقوق ہیں، کوئی نمازیں رہ گئی ہیں، کوئی روزے رہ گئے ہیں، کوئی جو بھی مسائل ایسے
جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے اس کو آپ ادا کریں۔ اب اس نے حق الناس کے مسائل جب حل کرنے چلا تو اب آپ غور فرمائیں اصل جو مسئلہ ہے، اس کو یاد آیا کہ میرا ایک ملازم تھا، نوکر تھا، تو اس نے کوئی غلطی کی تھی، تو میں نے غصے میں آ کے تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ انسان جب طاقت ہو اور غصہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج پڑھ رہا تھا وہ جو بلاغ القرآن ہے آغا شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا نا قرآن، اس کے حاشیے میں دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک اچھا حاشیہ لگایا تھا، آیت تھی سورہ انبیاء کے جس میں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کے بعد تھا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اس طرح کر کے آیت تھی۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک آدمی جس کے پاس جو شر کی حالت میں ہے، شر یعنی خیر کے مد مقابل، مثلا غربت میں ہے، بیماری میں ہے، اس کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی طاقت میں ہے، پیسے میں ہے، وہ بظاہر خیر کی حالت میں ہے لیکن اس کا امتحان سختر ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس کے پاس، لیکن جس کے پاس ہے اب وہ کیسے استعمال کرے، اس کے مسئلے زیادہ ہیں۔ اب یہ طاقتور تھا، رئیس تھا، شیخ العرب، اس نے جو ہے چھوٹی سی غلطی ہوئی، غصہ آیا، اب غصے کو کنٹرول کرنا اس کا امتحان تھا۔ جیسے کہتے ہیں ہمارے کسی امام کی کوئی کنیز نے یا غلام نے کوئی خطا کی تو مولا کے چہرے پہ غصہ آیا تو وہ چھپ گئے، اور پھر جب وہ سامنے آیا تو اس نے فوراً ایک آیت پڑھی، والقاظم مولا نے، اب یہاں دیکھا نا فوراً، آخر اماموں کے دستبردہ جو غلام ہیں وہ بھی کتنے ہوشیار اور تربیت یافتہ، انہیں پتا ہے کہ، تو مولا نے فوراً جو ہے یہ نہیں کہا نہیں اب قرآن وغیرہ پڑھنے سے میرا غصہ نہیں اترے گا، میں نے ابھی ہر صورت میں، امام نے بھی فوراً حکم خدا جب آیا فوراً تسلیم ہو گئے۔ اس کو جب غصہ آیا اس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب چونکہ آخری عمر تھی اور توبہ کرنے کے لیے چلا، اور تو پھر اس کو بلوایا کہ میرے پاس پیسہ ہے، جتنا تو نے لینا، میں دیت تیرے ہاتھ کی تجھے دینے کو تیار ہوں، تیرے ہاتھ کی جتنی دیت بنتی ہے، لیکن تو مجھے معاف کر دے، وہ مجھے نہیں کاٹنا چاہیے تھا۔ اب وہ اگلا آدمی جو ہے، اب ہر دیکھنا میں یہی کہہ رہا ہوں، انسان زیادتی کرنے میں تو ہر ایک سے زیادتی کر لے، اس کو یہ بات کہہ دوں، اس کو یہ توہین کر دوں، لیکن کبھی یہ تو سوچ جب کبھی بخشوانے چلے گا وہ تجھے اتنی آسانی سے معاف کرے گا؟ انسان اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اب کہہ دیا ہے، بلکہ وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میں جو کہہ دوں، لیکن اس کا دل جو ٹوٹا ہے، اس کی جو سر عام تو توہین کر بیٹھا ہے، اب وہ کیسے تجھے بخشے گا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس کو بلا لیا، اس نے کہا نہیں میں آپ سے دیت نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو بخشوں گا بھی نہیں، اور اپنا معاملہ جو ہے میں قیامت پہ رکھوں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اس شیخ العرب نے، اس نے تلوار منگائی اور اسے کہا یا بخش یا میرا بھی ہاتھ کاٹ، چونکہ اب یہ جدی تھا توبہ میں۔ ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا، ہم سب لوگوں کا توبہ میں سنجیدہ اور جدی ہونا۔ جدی ہونے کا مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن اصل اس کا مطلب ہے کہ واقعاً میں اب یعنی میں نے حتمی طور پر کرنا ہے، اب میں نے پکا ارادہ عزم کیا ہوا ہے، میں اپنے عزم سے ایک لہجہ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا کیا جی؟ تلوار منگائی، کہا میرا ہاتھ کاٹ۔ اب اگلا بندہ جو تھا اس کی مرضی ہے نا، اس نے کہا نہ میں قصاص لوں گا، نہ میں دیت لوں گا، اور نہ میں معاف کروں گا، قیامت پہ معاملہ لو۔ اب کیا کرو گے بھی آپ؟ میں نے ایک آدمی کی توہین کی کہ یار میں سر عام تیری توہین کر چکا ہوں، اب میں آیا ہوں اس سے معافی مانگنے کے لیے، پھر میں کہتا ہوں مجھ سے جو لینا لے، اسے ایک ہدیہ بھی لے جاؤں، تحفہ بھی لے جاؤں، وہ کہے نہ میں تیرے تحفے لوں گا۔ پھر میں کہتا ہوں یار تو بھی سر عام مجھے گالی نکال دے، وہ کہے گا نہیں میں کیوں اپنی زبان گندی کروں، میں بھی سر عام تجھے گالی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، اب آپ سوچیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حق و ناس کے مسئلے میں یہ زبان کو چلاتے وقت بھی سوچ لیا کریں کہ تو نے تو اب چلا لی، اس کا دل توڑ دیا، اور وہ اگر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ بیٹھا ہے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ آخر خدا اس کا بھی ہے، صرف تیرا نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ جناب تلوار آ گئی ہے، میں ہاتھ بھی بڑھا دیتا ہوں، تو میرا ہاتھ کاٹ۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا تو نے مجھے میرے ہاتھ کی نعمت سے محروم کیا، اور میں اتنے عرصے سے اذیت میں ہوں، دیت بھی میں نے نہیں لینی، تیرا ہاتھ بھی نہیں کاٹنا، قیامت والے دن تجھے پکڑوں گا۔ اب جو ہے یہ جو شخص ہے، اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اگر تیرا ہاتھ بھی کاٹ دوں تو میرا کون سا ہاتھ دوبارہ لگ جانا؟
تیرا ہاتھ کاٹنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں، میں آج تلوار مار کے تیرا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، لیکن میں جو ہاتھ سے محروم ہو کے اتنے عذاب برداشت کر رہا ہوں تو میرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، تیرا ہاتھ کاٹنے کا مجھے کیا فائدہ؟ دیت بھی میں نے نہیں لینی، کیونکہ میں نے بہت مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہوں، تو نے سریعاں مجھے رسوا کیا میرا ہاتھ کاٹ کے، لوگ کیا سوچیں گے؟ میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کے بازار میں جب میں گزرتا ہوں، اس سے کیا گزرتی ہے؟ اب جب اس نے کہا نا کہ روز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور وہاں عدل الہی کا میں تقاضا کروں گا، کہتے ہیں جب یہ بات سنی اس شیخ عرب نے تو وہ اگرچہ اتنا بڑا اس کا مقام تھا، سردار تھا قوم کا، ایک دم اس نے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا کہ میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی بساط میں جو کچھ کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں، دیت دے رہا ہوں، اپنا ہاتھ کٹوا رہا ہوں، آخر تو بھی خدا کا بندہ ہے اور بلاخر میں تجھے اس خدا کا واسطہ ہے، خدا نے کہا دنیا میں توبہ کر کے آؤ، اپنے سارے حقوق میں کرنے کو تیار ہوں، میں جب اپنی عزت نفس ختم کر بیٹھا ہوں، میرے ادھر کے سارے لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے، میں تجھے تلوار دے رہا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، دیت دے رہا ہوں، تو اس سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ کے بندے آخر تو بھی بندہ ہے خدا ہے۔ جب اس نے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تو کہتے ہیں پھر خدا نے اس کے دل میں رحم ڈالا۔ دیکھیں اصل کام کس کا ہے؟ یا مقلب القلوب، یا مقلب، دلوں کو کون بدلتا ہے؟ دلوں کو الٹ پلٹ کون کرتا ہے؟ خدا۔ دلوں کو مسخر کون کرتا ہے؟ خدا۔ تو سچا بن تو وہ بھی تیری مدد کرے گا۔ اصل میں بعض دفعہ ہم سچے نہیں بنتے، ہم کسی سے معذرت بھی کر رہے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک چھری اور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ مشوال ہیں، بعد میں ایک اور جگہ۔ خدا چونکہ دلوں کو جانتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ جو ہے نا ایسے ہی معذرتیں، ان معذرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ واقعاً اگر کسی سے معذرت کی ہے تو پھر دل و جان سے کر کے دوبارہ وہ کام نہیں کہ وہاں سے اٹھ کے پھر دوبارہ ایک اور بات کر دے، پھر ایک اور بات کر دے، نہیں، اپنی زبان کو پھر۔ میں ایک پڑھ رہا تھا ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بس اوقات طالب علموں کو درس پڑھاتے پڑھاتے کوئی ایسی بات کر بیٹھتا تھا کہ جو ان کو بھی ہضم، چونکہ ان کی سطح چھوٹی تھی اور میری سطح، تو وہ بعض اوقات الٹ سمجھ لیتے تھے، ہو جاتا نا بڑے لوگ بعض اوقات ایک بڑی بات۔ تو کہتے رات کو میں سویا تو ایک دم مکاشفے کی حالت آ رہی ہوئی، میں نے دیکھا میرے گھر میں 2-3 بندے داخل ہوئے، البتہ یہ نام بھی لے لیتا ہوں، ایت اللہ حسن زادہ عملی رحمت اللہ، کہتے 2-3 بندے داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں وہ رضائی سینے والی سوئی تھی، وہ لمبی سوئی اور ساتھ موٹا دھاگا، وہ آئے اور ان میں سے ایک نے مجھے کندھوں سے پکڑا، میرے بازو پکڑے، اور دوسرے نے اس سوئی سے میرے ہونٹوں کو سینا شروع کر دیا، اور دھاگا، آپ کو پتہ ہے جب آپریشن ہوتا ہے پہلے بے حس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں تو کوئی بے حس کرنے والا نظام ہی، سیدھا انہوں نے میرے ہونٹ پکڑے ہاتھ سے اور سینا شروع کر دیا، اور میں سارا درد جو واقعاً ایک سوئی موٹی ڈالنے سے آپ کو محسوس ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں میں محسوس کر رہا تو میری تو چیخیں نہیں کر رہی تھی، کشنگ انہوں نے سارا میرا منہ سیا۔ اسے کہا کہ ہر بات ہر جگہ کرنی، اس کو اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم تیرا منہ سی دیتے ہیں تاکہ تیرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ پھر وہ حالت مکاشفہ ختم ہو گئی تو وہ اٹھ گئے، پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اس کے بعد وہ محتاط ہو گئے، وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ کسی کی غیبت، کسی کی توہین یا تہمت، یہ نہیں تھی، مقصد تھا کہ اہل ظرف کو، یعنی جس آدمی میں جتنی استعداد ہے اتنی بات بتاؤ، آپ ان کی استعداد سے زیادہ بتائیں گے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی کے، جیسے مولا نے فرمایا کلم الناس علی، تو یہ ایک بڑے عالم کے لیے اللہ کے درس ایسے ہوتے ہیں، خدا بڑی بڑی ہستیوں کو اس طریقے سے محفوظ کرتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی، یہ آغا حسن زادہ عملی پر ایک لطف تھا اللہ کا۔ تو اب اس شیخ عرب نے جب گریہ کیا تو پھر مقلب القلوب نے، پروردگار نے اس مد مقابل جو شخص تھا جس کا ہاتھ کاٹا ہوا تھا اس کے دل کو نرم کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا نہ میں قصاص لیتا ہوں نہ میں دیت لیتا ہوں، میں تجھے اللہ کی راہ میں معاف کرتا ہوں۔ ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے ایسے، اگر آپ صدق کے دل سے کسی کے پاس جائیں چاہے وہ جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا انداز ہونا چاہیے ایسے ہی، جیسے کہتے ہیں کہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی عباس میں ایک شیعہ کو وزیر بنایا ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا؟
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے تک وہ رہے. ایک شیعہ گیا اپنے کسی کام کے لیے، تو وہ پتہ نہیں مصروف تھے، وہ اس کی بات کو انہوں نے توجہ سے نہیں سنا، یا وہ کھڑا رہا ان کے دفتر کے پیچھے، گھر کے پیچھے، بلاخر ٹائم نہ ملا، چونکہ وہ بہت بڑا صاحب منصب تھا. تو وہ آتا ہے اور چھٹے مولا یا ساتویں مولا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دیں، ساتویں مولا کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ شکایت کرتا ہے علی بن یقطین کی. تو مولا خط لکھتے ہیں. اس خط کے بعد علی بن یقطین بھاگے ہوئے آتے ہیں. آخر امام نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہمارے شیعہ، ہم نے آپ کو اس لیے وہاں لگایا تھا کہ ہمارے شیعوں کے کام ہو، اور ہمارا شیعہ جو ہے وہ دروازے کے پیچھے کھڑا رہے اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو ادھر اس کی بات سنیں. وہ پھر گئے خود اس شیعہ کے گھر، جو ہے وہ جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہا تھا. وہ گیا کہ بھائی آپ کھڑے رہے معذرت میں. اب وہ دل سے راضی، کام بھی اس کا کر دیا، کام جاتے جاتے اس کا کام کر دیا، لیکن مولا نے کہا تھا ہمارے اس کو راضی کرو، چونکہ وہ کافی بیچارہ زحمت میں مبتلا ہے. وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر علی بن یقطین نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا کہ اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ. یعنی اس حد تک اظہار عجز کیا کہ ایک بندہ کا دل مجھ سے جو ہے، لیکن اس نے یہ کیا تو نہیں، وہ اسی چیز کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں آپ سے راضی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ نے پورا سنا ہوا، میں نہیں جانا چاہتا اس کی تفصیلات میں، لیکن علی بن یقطین اس سے معافی مانگنے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ اپنے آپ کو زمین پر جو ہے انہوں نے قرار دیا، بے شک اپنا پاؤں مجھ پہ رکھ. تو اگر آپ کو احساس ذلت ہوا ہے وہاں، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے درس ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ کرنا کر لیں. اگر کوئی غلطیاں ہوتی رہی ہیں آج کے بعد، بس آخر کب تک غلطیاں؟ اگر کوئی گناہ ہوتے رہے ہیں جناب اس کو سٹاپ لگائیں. کب تک گناہ؟ کیونکہ زندگی جو ہے وہ کسی وقت بھی اپنے اتمام کو پہنچ سکتی ہے. اللہ نے مقدر نہیں کیا کہ سب نے بوڑھے ہو کے ہی، جوان بھی مر رہے ہیں، میان سال بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں. لہٰذا جب آپ کا سرہانے پہ آئے، سونے لگیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ میری آنکھ کھلنی ہے نہیں، اس وقت تک اپنے سارے امور جو ہیں وہ کلیئر کر کے سوئیں، اپنے سارے امور کلیئر کر کے سوئیں. اور یہ بھی ہماری روایات میں آیا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کے سوتا ہے. اگر کچھ امور اس سے کلیئر نہیں ہو سکے تو انہیں لکھے کہ یہ کام میں کر چکا ہوں، یہ رہ گئے، میں اپنے ورثاء کو، بعد والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ میرے مسائل جو ہیں بعد میں، چلو کسی کو پتہ تو ہو میرے کیا مسائل ہیں، میری بخشش کے لیے جو ہے. انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ دل و جان سے پروردگار کے توبہ گزار ہوں، اپنے گناہوں کو یہی دنیا میں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام مغفرت تک پہنچائیں. اور اس دنیا سے جب جائیں، بالاخر جانا ہے سب نے، کوئی بھی یہاں دنیا میں رہنے والا حالت ایمان اور مکمل جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو کے رحمان کی بارگاہ میں جائیں، نہ کہ قہار کی بارگاہ میں. بالاخر پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ جس طرح ایک شائستگی ہے ایک طالب علم کی، ایک عالم دین کی، وہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کا عالم بعمل بننے کی توفیق دے. مولا امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں سے، خدمت گزاروں میں سے قرار دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.